اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مائدہ کے حوالے سے جاری درس میں سے آج کا سبق لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ کافر فعل ماضی معلوم کا صیغہ واحد مذکر غائب۔ البتہ تحقیق وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہی مریم کا بیٹا مسیح ہی ہے، یعنی جنہوں نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا مانا وہ کافر ہوئے، تردید ہو گئی۔ وقال المسیح، حالانکہ مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اعبدوا امر کا صیغہ ہے جمع مذکر مخاطب، کہ اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو۔ کون اللہ؟ ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ بے شک انہ من یشرک، یہ جمع واحد مذکر غائب فعل مضارع کا صیغہ ہے، بے شک جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ، سو اللہ نے اس پر جنت حرام کی۔ حرم واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب تفعیل سے، کیا حرام کی؟ جنت، اور کہاں ہوگا؟ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آیت کے شروع میں اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید فرمائی جو کہتے ہیں مسیح خدا ہے، پھر اللہ رب العزت نے مسیح کی تعلیمات کا تذکرہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو لوگوں کو یہ کہا اعبدوا اللہ ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو۔ مسیح کے متعلق ایک عقیدہ تو یہ تھا کہ مسیح عین خدا ہے، دوسرا عقیدہ اور اس کی تردید لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تین میں سے ایک ہے۔ وہ تین کون ہیں؟ حضرت مسیح، روح القدس اور اللہ، یا مسیح، مریم اور اللہ، یہ تینوں خدا ہیں۔ نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے یہ کہا، یہ بھی عیسائیوں کا ایک عقیدہ تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وہ لوگ کافر ہیں۔ وما من الہ الا الہ واحد، بے شک حالانکہ سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئیں گے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، لم يَنْتَهُوا یہ بھی فعل مضارع منفی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب ہے۔ یقولون فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب ہے۔ لا یمسن، یہ جمع واحد مذکر نون تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم جس کو نون ثقیلہ کے ساتھ پختہ اور مؤکد کیا گیا، یعنی ضرور بضرور ان کو چھوئے گا، پہنچے گا دردناک عذاب۔ آگے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، اللہ کے آگے کیوں توبہ نہیں کرتے، یعنی ان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ واللہ غفور الرحیم، جی توبہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یتوبون جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ، یستغفرون بھی جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ باب استفعال سے۔ بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مریم کا بیٹا مسیح تو صرف ایک پیغمبر ہی ہے، بل مسیح ابن مریم نہیں ہے مسیح بن مریم الا رسول، مگر رسول ہی ہیں، پیغمبر ہی ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے اور بھی پیغمبر گزر چکے ہیں، لہذا یہ خدا نہیں ہو سکتے، معبود نہیں ہو سکتے، یہ الوہیت مسیح کی تردید ہے۔ وامہ صدیقہ، اور اس کی ماں صدیقہ تھی، یعنی سچی تھی، اس طرح نہیں تھی جس طرح یہود ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اس طرح نہیں تھی جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ وہ خدا کا ایک حصہ ہے، بلکہ وہ ایک عورت تھی، وہ ان کی والدہ تھیں اور وہ صدیقہ تھیں، وہ خدا نہیں تھی۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دلیل ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یاکلان تثنیہ غائب کا صیغہ ہے، تثنیہ غائب
مذکر کا صیغہ ہے کہ دونوں کھانا کھاتے تھے، خدا کیسے ہو سکتے ہیں جب وہ کھانے کے محتاج ہیں؟ انظر امر کا صیغہ ہے، دیکھ ہم انہیں کیسی دلیلیں بتاتے ہیں۔ کیف نبینو جمع متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، ہم کیسی دلیلیں بتاتے ہیں۔ پھر دیکھو ثم انظر، پھر دیکھ انا یؤفکون کہاں الٹے جاتے ہیں، کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ یؤفکون جمع مذکر غیب فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ تو ان آیات میں مسیح بن مریم کے خدا ہونے کی اللہ رب العزت نے تردید کی ہے کہ جو کھانے پینے کا محتاج ہے، تقریباً دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے، زمین کا، ہوا کا، پانی کا، سورج اور حیوانات وغیرہ، کیونکہ کھانے پینے میں ان تمام چیزوں کا عمل دخل شامل ہے، تو وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ اور مریم بتول کے متعلق دو باتیں ہیں، ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نبیہ تھیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ وہ نبیہ نہیں تھیں، صدیقہ تھیں، اللہ کی ولیہ تھیں، نیک بندی تھیں۔ باقی انبیاء مرد ہی ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتے، یہ جمہور کا مسلک ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، کہہ دو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی بندگی کرتے ہو۔ اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو؟ جمع مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ما ان کی، لا یملک یہ واحد مذکر غیب کا صیغہ فعل مضارع معلوم، جو طاقت نہیں رکھتے، جو مالک نہیں ہیں، کس کے؟ ذرًا نقصان کے، ولا نفع اور نہ نفع کے، واللہ هو السمیع العلیم اور اللہ وہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ اگلی آیت میں پھر اہل کتاب کو خطاب ہے، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، لا تغلوا فعل نہیں کہ اپنے دین میں نہ حق زیادتی مت کرو، دین میں غلو نہ کرو، ولا تتبعوا یہ بھی فعل نہیں ہے، اور نہ پیروی کرو، اہواء قوم اور نہ پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی، اس قوم کی خواہشات کی، کس قوم کی؟ قد ضلوا من قبل جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، ضلوا جمع مذکر غیب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، واضلوا کثیرا صرف نہ یہ کہ گمراہ ہوئے بلکہ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ بھی کیا، اب اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں بھی گمراہ کر کے رکھ دیں گے۔ وضلوا عن سواء السبیل، عن سواء السبیل اور سیدھی راہ سے دور ہو گئے، یہ سواء السبیل مرکب اضافی ہے۔ اس آیت میں جو چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے غلو فی الدین کیا ہے، تو مختصر طور پہ ہم پڑھتے ہیں اس کے متعلق، ورنہ کافی کتابیں بھی اس موضوع پر موجود ہیں۔ تو غلو کے لفظی معنی ہے حد سے نکل جانا، حد سے نکل جانا اس کا لفظی معنی ہے۔ دین میں غلو نہ، حق غلو نہ کرو، اس کا مقصد یہ ہے اعتقاد و عمل میں، اعتقاد اور عمل میں دین نے جو حدود مقرر کی ہیں ان سے آگے بڑھ جانا، یہ غلو ہے۔ مثلا بنی اسرائیل کچھ جن کا تذکرہ گزر چکا ہے سابقہ آیت میں، انبیاء کرام کو قتل کر دیتے تھے، تکذیب کیا کرتے تھے، یہ غلو ہے۔ حالانکہ انبیاء کے متعلق حد یہ ہے کہ انبیاء کی تعظیم کی جائے، ان کو خلق خدا میں یعنی مخلوق خدا میں سب سے افضل سمجھا جائے۔ اور پھر عیسائیوں کا جب تذکرہ آیا تو انہوں نے اللہ کے نبی کو خدا بنا دیا، یہ بھی غلو ہے، یعنی مقام سے آگے بڑھا دیا۔ مقام سے کسی کو ہٹا دے یا مقام سے کسی کو آگے بڑھا دے، افراط اور تفریط دونوں مطلوب نہیں ہیں۔ شریعت کے اندر جو چیز مطلوب ہے وہ ہے اعتدال۔ تو ان آیات میں بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو غلو فی الدین سے منع کرتے ہوئے اعتدال کا حکم دیا گیا۔ یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ وہ جو فقہائے کرام آج کے یا سابقہ ادوار کے علمی تحقیقات میں، تحقیقات میں، باریک بینیوں میں مشغول رہے ہیں، وہ دین میں غلو نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ناحق نہیں ہیں۔ ناحق غلو ممنوع ہے۔ ہاں علمی تحقیقات کرنا، باریک بینیوں میں جانا، گہرائیوں میں جانا، یہ تو اچھی بات ہے، مستحسن بات ہے اور یہ مطلوب ہے، یہ غلو فی الدین کے درجے میں نہیں ہے۔